جب ہم کاروبار کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے مال حلال آئے حرام آئے بات مال آئے، حلال ذریعے سے کمائے حرام ذریعے سے کمائے، بیوہ کا مال کھائے یتیموں کا مال کھائے، بس مال آئے۔ یہ جو حرام مال آ رہا ہے یہ میدان محشر میں، اور جب جہنم میں پہنچیں گے تو پیٹ میں آگ کے خاکوں کی طرف بھر دیا جائے گا کہ اپنے اس مال کا مزہ چکھو جو تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیا۔ ایک اور نافرمانی، ہماری زبانوں میں فحش کلامی رہتی ہے، گالیاں رہتی ہیں، بدتمیزی والے کلمات رہتے ہیں۔ ان کلمات کو ادا کرنے کے سبب، گالیاں بکنے کے سبب فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ نافرمانی۔ والدین کو تو ہم اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ والد بوڑھا ہے، اگر وہ کھانستا ہے ہم کہتے ہیں ابا جی بس کرو، کتنا کھاسو گے؟ بچے اٹھ جائیں گے، فلاں بھائی کیا چلے جاؤ، فلاں بہن کیا چلے جاؤ، یہیں پر ہی رہتے ہو۔ پھر چپ کاٹتے پیار سے ابا جی کو سمجھاتے آپ گھر بدلیے، ماحول بدلیے، طبیعت کچھ سیٹ ہوگی، طبیعت میں قرار آئے گا، تسکین ملے گی، سکون ملے گا، ابا جی وہاں پر بھی تو جائیں۔ والدہ کے آگے تو بس ہم انہیں اپنے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، باپ کو پھر جوتی سمجھتے، لیکن نافرمان اولاد ماں کو جوتی بھی نہیں سمجھتی، جوتی کے برابر عزت نہیں دیتی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کام کر دو، اب آپ کو کیا پتا پرانے زمانے کے خیالات ہیں آپ کے۔ ماں نے منع کیا بیٹا جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، تھوڑا بڑا ہوا تیرے منہ میں دانت آئے، وہ دانت ٹوٹ گئے، پھر دوبارہ تیرے دانت آئے، جو دانت ٹوٹے تھے دودھ کے دانت وہ بھی چمکیلے تھے، جو دوبارہ آئے وہ بھی چمکیلے تھے، موتیوں کی طرح تیرے منہ میں اللہ کے دانت جڑے تھے، لیکن اب تو منہ کھولتا ہے تیرے دانتوں کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا بلکہ دانتوں کو دیکھ کر گھن آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے گندی چیزیں کھا کر، کچا نسوار یہ چیزیں کھا کر اپنے دانتوں کو خراب کر لیا۔ بیٹا یہ چیزیں چھوڑ دو، ہم ایسے چھوڑ دیں، ہم سے نہیں چھوٹتے۔ ایک طبقہ یہ ہے، دوسرا طبقہ نوجوانوں کا وہ خاموشی سے نکل جاتا ہے ہنستے میں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جب وہ ماں ڈانٹتی ہے پیار سے سمجھاتی ہے اس وقت بھی اس کے منہ میں گندی چیزیں بھری ہوتی ہیں، وہ باہر نکل کے منہ بند کر کے۔ یہ ماں، یہ باپ، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ ماں کے قدم جنت کی چوکھٹ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نمازیں پڑھو، حج کرو، جتنے مولوی بن جاؤ، جتنے نیک بن جاؤ، حاجی صاحب بن جاؤ، مال خرچ کر کے کہو ہم تو بہت دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر والدین کے نافرمان ہو رب نہ تمہاری نمازیں قبول کرے گا، نہ تمہارے حج قبول کرے گا، نہ تمہاری زکاتیں قبول کرے گا، جب تک والدین ناراض ہیں۔ اور اگر تم نے والدین کو راضی کر لیا تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تم اپنی والدین کو محبت بھری ایک نگاہ دیکھو، والدین کو محبت بھری ایک پیار سے دیکھو کہ جب میں اپنے اوپر سے پکھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، صرف تانے چلاتا تھا، ہاتھ چلاتا تھا، رو کر بھوک کا اظہار کرتا تھا، ماں سب کام چھوڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، میں 101 102 بخار میں دھل رہا ہوتا تھا، ماں راتوں کو جاگ کر میری ایمانداری کیا کرتی تھی، باپ پورا دن خون پسینہ ایک کر کے مالداروں کی گالیاں دھتکارے سن کر گھر میں آتا، لیکن جب مجھے روتا ہوا دیکھتا کنڈے میں بٹھا کے باہر دیتا۔ تم اپنے والدین کو بس ایک محبت بھری نگاہ دیکھ لو، خدمت نہیں، محبت بھری ایک نگاہ دیکھ لو، اس محبت بھری نگاہ پر اللہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج مبرور، حج کرنے میں ابھی 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، پھر جانا آنا 35-40 دن وہاں اسٹے کرنا، پھر یہ سب محنتیں مشقتیں کر کے حج قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کئی مسلمانوں کے بارے میں آیا کہ وہ گئے
کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک لبیک صدا آتی ہے، لا لبیک لا لبیک۔ بندہ طواف کرتے ہوئے کہتا ہے رب حاضر ہوں، جواب ملتا ہے تو حاضر نہیں۔ کیوں؟ حج ہزاروں نہیں لاکھوں کرتے ہیں، لیکن ان لاکھوں کا حج قبول ہو جائے ہمارے پاس غرض نہیں۔ ارے 3.5 لاکھ نہیں 3 کروڑ لگا دو ایک حج کرنے میں، کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہو۔ لیکن اگر والدین کو محبت بھری ایک نگاہ دیکھ لیا، مکے نہیں گئے، مزدلفہ بنا نہیں گئے، عرفات میں وقوف نہ کیا، ربیع جمرات نہ کی، صرف والدین کو ایک محبت بھری نگاہ دیکھ لیا، رب ایک نگاہ پر حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک حج مقبول، صرف محبت بھری نگاہ دیکھنا۔ ابھی خدمت کی بات نہیں ہوئی، صرف دیکھنا ہے محبت سے۔ ارے اس محبت سے دیکھنے نے بیڑا پار کروا دیا۔ اگر ان کے قدموں میں گر گئے، ان کی خدمت میں اپنی زندگی کو کھپا دیا، تو واللہ خدا کی قسم جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک دفعہ دیکھیں ایک حج مبرور، اگر 2 دفعہ دیکھیں 2 سے زائد مرتبہ دیکھیں، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنے والدین کو محبت سے 100 مرتبہ دیکھو، اللہ تمہیں 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہم ان والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے سامنے زبانیں چلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہ الگ گناہ۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم کوشش کرتے ہیں غلط طریقے سے پیسے حاصل کر لیں، دوست سے جھوٹ بول کر، بھائی سے جھوٹ بول کر، دکان پہ کام کرتے ہیں وہاں سے گلے میں سے نکال کے کسی بھی طریقے سے بس پیسے ملنا چاہیے، میری ضرورت ہوگی، یہ الگ گناہ ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں ہماری عادت ہے آنکھیں اٹھا کر چلنا، جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان کو دیکھنا، اس دیکھنے پر مرنے کے بعد آنکھوں میں آگ کی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، یہ الگ نافرمانی۔ ہم قوم نوح، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، وہ مخصوص نافرمانیوں میں مبتلا تھے، اللہ نے ہلاک کیا انہیں، ان پر عذاب آیا۔ ہم امت محمدیہ نام تو لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ کون سی نافرمانی ہے جس کو ہم نے ترک کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، اس کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آتا، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں وقت ملا ہے، توبہ کر لو۔ ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، توبہ کر لو میرے بندوں، تم توبہ کر لو، میں نے تو تمہیں محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، تم ابھی سمجھے ہی نہیں کیا ہو گیا، تمہیں میں نے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا کہ تم گناہوں سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ توبہ قبول کر کے ایسا نہیں تمہیں پیچھے کھڑا کروں گا، تم پہ رحم بھی فرماؤں گا، تمہیں عزت کا تاج بھی پہنا دوں۔ کیوں؟ تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا ہے۔ کس نبی کی امت میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت پر اللہ نے ہمیں حکم دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر خوشیاں مناؤ۔ حضور کی رحمت یہ کتنی عام ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم، آپ نے سنا ہوگا 4 کلاس 5 کلاس میں پڑھا بھی ہوگا، اردو کی بک میں، اسلامیات کی بک میں غزوہ خندق، کہ جب کفار مکہ نے مدینے پہ حملے کا قصد کیا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے گرد گہرا گڑھا کھود دیا جائے جسے خندق سے تعبیر کرتے ہیں، تاکہ وہ کفار براہ راست ہم تک نہ پہنچ سکے۔
جو ہم میں سے گئے ہیں دیار عرب میں ہم جانتے ہیں وہ زمین نرم نہیں ہے، بڑی سخت زمین ہے، وہ زمین بڑی سخت زمین ہے، لیکن حضور اس سخت زمین کے لیے بھی بولیے، اس سخت زمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خندق کھودنا تھی، ہمارے پاس کھانے کے لیے تھا نہیں، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کے باعث کہ کچھ وزن محسوس ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے پریشان حال، سروں میں خاک پڑی ہے، لباس گندے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حکم سے خندق کھودنا تو شروع کر دی، لیکن یا رسول اللہ اس خندق میں ایک پتھر ایسا آ گیا جو آپ کے صحابہ سے نہیں ٹوٹتا، یا رسول اللہ وہ پتھر ہم سے، بولیے یا رسول اللہ وہ پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا، صحابہ نے عرض یا رسول اللہ پتھر ہم سے، صحابہ ایک دو تھے وہاں پر، صحابہ کا تو جنب غفیر تھا وہاں پر، سب نے کوشش کر لی کہ صحابہ یا رسول اللہ پتھر نہیں ٹوٹتا، حضور پتھر نہیں ٹوٹتا، رسول اللہ تشریف لائے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کی دست مبارکہ میں وہ آلہ دیا جس سے پتھر کو توڑا جاتا ہے، وہ اوزار دیا، حضور نے اس پتھر پر وہ اوزار مارا، خدا کی قسم وہ ریت بن کر اس خندق میں پھیل گیا، سبحان اللہ، وہ پتھر ریت بن کر پھیل گیا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے کافروں کی قوت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اور حکم دیا اللہ نے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت اللہ کے فضل اسی پر ہی چاہیے کہ مسلمان خوشی منائے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں جب ہم حدیبیہ کے مقام ہم حدیبیہ پر تھے، اس واقعے میں اس موقع پر ہمارے پاس پانی نہیں تھی، اس موقع پر ہمارے پاس بتائیے ہمارے یہاں پانی نہیں ملتا، بالخصوص اورنگی والے پانی کی تنگی کو جانتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا، کین میں بھر کے ڈرموں میں بھر کے خرید کر ٹینکر منگوا کر بورنگوں میں لائن لگوا کر مختلف ذرائع سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، تو پانی نہیں تھا ہمارے پاس، ایک مشق تھی جس میں پانی تھا، نماز کا وقت آیا بس ایک مشق تھی، نماز کا وقت آیا بس ایک مشق، رسول اللہ کی خدمت میں وہ پانی حاضر کر دیا، حضور نے اس سے وضو فرما لیا، کچھ پانی بچا، صحابہ کرام کا جم غفیر انبوہ کثیر، وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت آیا، آپ نے وضو فرما لیا، حضور ہمارے وضو تو کیا پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، حضور ہمارے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے تو پھر کثیر پانی چاہیے ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں، ہم پیاسے ہیں حضور، ہم پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں، صحابہ نے سوال کس نے کیا؟ بولیے کس سے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں، حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ پانی نہیں، حضور نے نہیں فرمایا صحابہ چلے جاؤ یہاں سے شرک کرتے ہو، جو پانی بچا ہوا تھا ڈول میں حضور نے اس نے اپنے دستے مبارکہ رکھ دیا، حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے اس ڈول میں اپنا دستے مبارکہ رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، سبحان اللہ، ان سے سوال کیا دوسرے صحابی نے پانی کے چشمے جاری ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے وضو بھی کیا وہ پانی پیا بھی، سبحان اللہ، ہم نے وضو بھی کیا وہ پانی جمع بھی کیا، ان سے پوچھا تعداد کتنی تھی؟ 4-5 لوگ تھے؟ کہا نہیں، اگر اس وقت 1 لاکھ کی جماعت بھی کیوں نہ ہوتی
حضور کی انگشتان مبارکہ کا پانی سب کو کفایت کر جائے، سبحان اللہ، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ ابھی عمل میں آنے والی بات ہے، انگلیوں میں پانی، انگلیوں میں تو خون ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے معاذ اللہ حضور ہم جیسے ہیں، ہماری انگلیوں میں پانی ہے، اگر ہم پانی میں ہاتھ رکھیں پانی گندا ہو جائے، سامنے والا کہ حضرت آپ نے پانی گندا کر دیا، یہ پانی نہیں پینا، میل چلا گیا اس سے، جراثیم چلے گئے اس میں، حضور نے دستے مبارکہ رکھا پانی جاری ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ عظیم ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس وقت ہماری تعداد 1500 تھی۔ کتنی تھی؟ 1500۔ 1500۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو دیکھا، فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں، توجہ رکھیے گا ادھر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم۔ سبحان اللہ، 1500 صحابہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں بجآب رحمت کی ہے جاری واہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید دوبارہ ہم وہیں پر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت۔ اور رحمت کے ملنے پر آپ نے کیا فرمایا؟ فبذالک فلیفرحوا، بس رحمت مل گئی اس پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ رحمت کے ملنے پر۔ بتائیے 1500 صحابی جہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں تھا، حضور ان کے لیے کیا تھے؟ حضور ان کے لیے رحمت کیا تھے؟ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، صحابہ کرام نے تو پانی پی لیا، صحابہ نے پانی پی لیا، صحابہ کو رحمت مل گئی، ہمیں رحمت نہیں ملے گی؟ ہم بھی تو حضور کی امتی ہیں۔ آتا ہے نا خیال، ارے صحابہ کو تو مل گئی، حضور کی رحمت ہمیں تو نہیں ملی۔ حضور نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا، حضور نے کسی کو، بس شرط ہے کہ وہ ہو حضور کا امتی، اس کو خاص رحمت ملے گی۔ اور جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا اس کو عام رحمت ملے گی، رحمت اس کو بھی ملے گی۔ غیر مسلم کے لیے بھی حضور رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولا رحمت ہے۔ اب غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ سارے جہاں کے لیے۔ کس کے لیے؟ سارے جہاں، عالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ عالمی، عربی ورڈ ہے عالمین، اور یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کتنے عالم ہیں؟ 28۔ بعض مفسرین نے فرمایا عالم کی تعداد 18,000 ہے، بعض نے کہا عالم کی تعداد 40,000 ہے، اور انسان ان میں سے ایک عالم ہے۔ انسان ان میں سے موجودہ زمانوں میں جو تعداد، موجودہ زمانے میں تعداد بیان کی جاتی ہے، لگ بھگ اس دنیا میں انسان ابھی 6 سے 7 ارب ہے۔ کتنے؟ 6 سے، ہم مان لیتے ہیں 1400 سال میں 7 ارب چلے گئے، ٹوٹل ہم 15 کا لیتے ہیں، 15 ارب لوگ۔ کتنے؟ 15 ارب۔ کتنے؟ 15 ارب لوگ۔ اگر دنیا 300 سال مزید باقی رہے، 3-4 ارب آ جائیں گے۔ ہر سیکنڈ میں دنیا میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ولادت ہے، تو 300 سال میں 2-4 ارب اور آ جائیں گے۔ ہم 5 ارب لیتے، قیامت تک 5 ارب لوگ آ گئے مزید۔ کتنے ہو گئے؟ 15×5 20۔ 15×5 20۔ بات بھائی 10 بولتے، بات 5 بولتے، 15×5 20۔ جنہوں نے 10 بولا انہوں نے بھی غلط نہیں کہا، جنہوں نے 5 بولا انہوں نے بھی غلط، اس لیے کہ 10 اور 10 20 ہوتے ہیں۔ 20 ارب لوگ 1400 سال پہلے 1000 تقریباً 2 سے 2500 کا وقفہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ اس دور میں آبادی کم تھی، مان لیتے ہیں 2 ارب لوگ۔ کتنے ہو گئے؟ 22۔ کتنے ہو گئے؟ 20 اور 2 22۔
حضرت موسیٰ سے پیچھے چلے حضرت ابراہیم تک، اس میں 2 ارب ماننے مزید کتنے ہو گئے؟ 24 کتنے؟ 24 ارب۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 2 ارب ماننے کتنے ہو گئے؟ 26 کتنے؟ 26 ارب۔ یہ ایک نسبت ہے خاص، 25 اور 26 ارب لوگ ہو گئے۔ اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھے نا، ہمیں کوئی دے دے 1 کروڑ روپے کے سکے، 1 کروڑ کے سکے جتنے کتنے 1 مہینہ گزر جائے گا۔ اور حضور ہم 26 ارب اپنے حساب کے مطابق مان لیتے، فرض کر لیتے۔ حضور 26 ارب انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ 26 ارب 18,000 عالم نہیں، ابھی 17,999 عالم باقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اتنے عالم، انسان ایک عالم، جنات ایک عالم، مچھلیاں ایک عالم، چڑیاں ایک عالم، فرشتے ایک عالم۔ حضور ان سب کے لیے رحمت ہے۔ بولیے، ان سب کے لیے رحمت ہے۔ حضور ان سب کے لیے۔ رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا رحمت کے ملنے پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ خوشی مناؤ۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، جس کو پیغام ملا حضور کے آنے کا، اس نے خوشیاں منائی۔ آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، جب حضور کی ولادت ہوئی، جنت سے حوریں آ گئی اور آسمان میں قطار در قطار کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جہاں چرند تھے، پرند تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو حضور کی ولادت ہوئی۔ کعبۃ اللہ جس کا طواف کرتے ہیں، وہ کعبۃ اللہ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے محبوب دنیا میں آ گئے، وہ کعبۃ اللہ حضور کے کاشان اقدس کی طرف جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کو لیا کہ انہیں لے جاؤں اپنی بستی میں، لیکن پہلے میں کعبۃ اللہ میں گئی تاکہ حجر اسود کو بوسہ دے لوں، کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گئی تھی کعبۃ اللہ میں یہ قصد کر کے کہ حضور کو اس کی زیارت کراؤں، لیکن جب میری اونٹنی نے حضور کو دیکھا، اونٹنی نے حضور کو دیکھا، ادھر کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اونٹنی نے حضور کو دیکھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ اونٹنی نے کعبۃ اللہ کو مبارکباد دی، حجر اسود کو مبارکباد دی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر گئی کہ انہیں حجر اسود کو بوسہ دلوا دوں، لیکن خدا کی قسم حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گیا کہ حضور کے لمحہ مبارکہ کا بوسہ لے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے حضور کے رخ انور کو جب اونٹنی نے دیکھا، اونٹنی نے سجدے کرنا شروع کر دیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کہ حضور مجھ پہ تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس جس کو خبر ملتی گئی وہ حضور کی آمد کی خوشی مناتا گیا کہ رب نے فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن میں فرمایا 12-11 سورہ یونس میں کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ صحابہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب الجمعہ کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مویشی مرنے لگے تھے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، حضور آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش برسا دے۔ توجہ رکھیے گا الفاظ پر، حضور آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، اس سے پہلے ہم نے آسمان کو دیکھا، آسمان پر مٹھی برابر بھی بادل نہیں تھے، خالی پڑا تھا آسمان۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے تھے،
بادل پہاڑوں کی طرح گھر کر آنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اور ابھی حضور منبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کی ریش مبارکہ پر بارش کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت انس کہتے ہیں ہفتہ آیا بارش برستی رہی. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آیا، بارش برس رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی. وہ کہتے پھر کوئی صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ بہت برس گیا. حضور بہت برس گیا، بڑی پیاسی سی زمین، اب تو ہمارے دلوں کی پیاس بھی بجھ گئی. حضور بہت برس گیا، کرم فرما دیجیے. بخاری کی حدیث ہے حضور نے دعا کی یا رب مدینے پہ نہ برسا، مدینے کے اطراف میں برسا. صحابی کہتے ہیں بس یہ دعا کرنا تھا مدینے شہر سے بادل پھٹے اور اس کے اطراف میں پہاڑیوں پر پانی برستا تھا لیکن مدینے میں نہیں برستا. سبحان اللہ. ایک روایت میں آیا جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے اشارہ فرمایا بادل کو. حضور جس طرف بادل کو اشارہ فرماتے وہ اس طرف چل پڑتا، حضور جدھر اشارہ فرماتے وہ نکل پڑتا. تو صرف مدینے کی پہاڑیوں میں بارش برستی تھی، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. قحط دور ہو گیا. یہ کیا ہے حضور کی؟ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے، رحمت بنا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت اور رحمت ملے تو کیا کرو؟ رب نے کہا خوشیاں مناؤ. پھر کیوں نہ کہیں سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، مولا کی آمد، بلدا کی آمد، بابا کی آمد، گھوڑے کی آمد، مکے کی آمد، بدنی کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. ابھی صرف رحمت پہ کلام چل رہا ہے، نہ فضل کو ٹچ کیا، نہ یفرحون کو ٹچ کیا، نہ قل نہ بفضل اللہ، نہ آگے خیر مما یجمعون، کسی میں کلام نہیں کیا. قرآن کی صرف ایک سیغے میں کلام ہو رہا ہے، بفضل اللہ وبرحمتہ، بس اس رحمت ہی پہ کلام چل رہا ہے. اور ابھی تک آپ کو صرف قرآن و حدیث سنایا، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہو رہی. یہ سب قرآن اور بخاری و مسلم سے آپ کو حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ حضور اللہ کی رحمت ہے. حضور صحابہ کے لیے رحمت ہے. صحابہ کو پانی مل گیا، ہمیں تو ملا نہیں. پھر وہیں پر بات آتی ہے حضور نے صحابہ کو دنیا میں پلایا، صحابہ کو حضور آخرت میں بھی پلائیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی آخرت میں.